خواتین کے لیے 10 کاروباری آئیڈیاز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ام احمد چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں اور گھر سے باہر جا کے نوکری یا کاروبار کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں تو آپ کو ایسے کاروباری خیالات سوچنے کی ضرورت ہے جن کی مدد سے آپ گھر میں موجود رہ کے آمدنی پیدا کر سکیں۔ آج کے دور میں گھر سے کاروبار کرنا پہلے کی نسبت آسان ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کافی کمپٹیٹیو بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے کاروبار کے آئیڈیاز شیئر کریں گے جن میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے آپ گھر میں کاروبار کرنے اور آمدنی پیدا کرنے کے قابل ہو سکتی ہیں۔ گھر سے کاروبار کی ضرورت۔ حالیہ اندازوں کے مطابق پاکستان کی کل آبادی میں عورتوں کی تعداد تقریباً 85% ہو چکی ہے، لہٰذا ملکی معاشی ترقی کا خواب اب کسی صورت بھی پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد معاشی عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس زمن میں ضروری ہے کہ خواتین نہ صرف گھر سے باہر نوکری اور کاروبار کریں بلکہ ایسی خواتین جو کسی بھی مشکل کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتی، ان کے لیے بھی مواقع پیدا کیے جائیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ خاندانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو اور وہ مہنگائی اور بڑھتے معاشی بوجھ سے آزما ہو سکے۔ ہنر کی ضرورت۔ ایک بات طے ہے کہ چاہے آپ گھر سے کاروبار کرنا چاہیں یا باہر جا کر، بہر صورت آپ کو کسی نہ کسی ہنر یا سکل کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کاروبار کے سفر میں سب سے پہلی سیڑھی وہ سکل ہے جو ہنر سیکھنا ہے، جس کی بنیاد پر آپ کاروبار کر سکتی ہیں۔ اگر تعلیم یافتہ ہیں، کم تعلیم یافتہ یا تعلیم کے بغیر ہیں، ہر صورت میں اپنی دلچسپی کے مطابق کوئی نہ کوئی سکل سیکھنا لازمی ہے۔ ہنر سیکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ وقت نکال کر گھر سے باہر بھی جانا پڑے یا قریب ترین کسی ٹیکنیکل ادارے میں بھی داخلہ لینا پڑے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں مختلف سکل سیکھنے کے لیے یوٹیوب کا استعمال بھی خاصا مشہور ہے۔ آن لائن شارٹ کورسز بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں آپ کو کچھ وقت کوئی نہ کوئی سکل پیدا کرنے میں صرف کرنا ہوگا۔ جیولری میکر۔ موتی اور دلکش اشیاء جو کہ عام طور پر کافی کم قیمت میں میسر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مصنوعی زیورات بنانا ایک مقبول ترین کاروبار ہے۔ یہ کاروبار کم لاگت سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ زیورات اپنی کمیونٹی میں بیچ سکتے ہیں اور آن لائن بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دستکاری کا شوق ہے تو یہ کام پارٹ ٹائم بزنس کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کام سیکھنے کے لیے نیچے بتائی گئی ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یوٹیوب بزنس۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے یا کسی بھی شعبے کا علم ہے تو آپ ضرور اپنا یوٹیوب چینل شروع کر سکتے ہیں اور دنیا کو اس کے بارے میں سکھا اور بتا سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے ویڈیو بنانا اور آڈیو وغیرہ کے کام کو سمجھنا پڑتا ہے جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے کسی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کر لیں۔ اس کام میں پیسے کی انویسٹمنٹ سے زیادہ آپ کا وقت، توجہ اور تسلسل چاہیے ہوتا ہے۔ یوٹیوب کا بزنس کیسے کرنا ہے یہ آپ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیگر ویڈیو اپلیکیشنز جیسا کہ ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، گریٹنگ کارڈز، کینڈلز، گفٹ ریپس اور سجاوٹ۔ بہت سی خواتین تخلیقی ذہن رکھتی ہیں اور مختلف مواقعوں، پارٹیز اور فنکشنز کے حوالے سے لوگوں کی مبارکباد دینے، منانے اور تحائف دینے کی ضروریات کو بہتر انداز میں سمجھتی ہیں۔ اگر آپ میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے تو آپ بہت کم لاگت سے اپنے گھر سے لوگوں کو اپنی تخلیقی خدمات فراہم کر سکتی ہیں۔ آپ گھریلو تقریبات جیسا کہ برتھ ڈے پارٹی یا شادی وغیرہ پر سجاوٹ کی خدمات بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گفٹس ریپنگ بھی ایک زبردست سروس ہے جو آپ فراہم کر کے ایک مناسب آمدنی پیدا کر سکتی ہیں۔ کینڈل میکنگ بھی ایک آسان عمل ہے۔ نیچے دی گئی کچھ ویب سائٹ یہ سکل سیکھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ نمبر 4، چائلڈ کیئر سروس۔ اگر آپ ایک ممی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کر سکتی ہیں، یا آپ اکیلے پن کا شکار ہیں اور آپ کے پاس دن میں کافی وقت ہوتا ہے، تو آج کے دور میں چائلڈ کیئر سروس مہیا کر کے بھی آمدنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اپنے علاقے کی ایسی فیملیز تک رسائی حاصل کریں جن میں مائیں اپنی جابز کی وجہ سے بچوں کی دیکھ بھال میں کافی پریشان ہیں۔ ان کو اعتماد دیں اور اپنے گھر میں ان کے بچوں کی دیکھ بھال کر کے مناسب آمدنی حاصل کریں۔ اگر آپ کے پاس جگہ کی کمی نہ ہو تو ایک مکمل ڈے کیئر سینٹر بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں بچوں کے کھلونے
और लर्निंग का इंतजाम किया जा सकता है। नंबर 5, ब्यूटी सर्विस। खवातीन के लिए ब्यूटी सर्विस फ्राहम करना आमदनी पैदा करने का एक बेहतरीन जरिया है, लेकिन इससे पहले कि सर्विस फ्राहम करें आपको ये स्किल सीखना होगी। अपने घर में कुछ गुंजाइश पैदा करके ये खिदमात फ्राहम की जा सकती हैं। इसके अलावा आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स फरोख्त का भी काम कर सकती हैं। आप कॉस्मेटिक्स कंपनियों से भी राब्ता कर सकती हैं जो इनकी प्रोडक्ट्स फरोख्त करने पर आपको कमीशन दे। ब्यूटी स्किल सीखने के लिए ये वेबसाइट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा करीबी ब्यूटी सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर यूट्यूब से भी ये स्किल सीखी जा सकती है। अगर मुझसे ब्यूटी कोर्स सीखना चाहें तो मुझे इससे राब्ता कर सकती हैं। कमेंट करें, राब्ते का तरीका बता दिया जाएगा। नंबर 6, पेरेंटिंग कोच एंड काउंसलर। क्या आपको बच्चों की तरबियत के हवाले से ज्यादा मालूमात है या फिर आप बच्चों की नफ्सियात को बेहतर समझती हैं? अगर ऐसा है तो आप एक बेहतरीन पेरेंटिंग कोच बन सकती हैं। अक्सर वालिदैन बच्चों की तरबियत और सेहत के लिए फिक्रमंद होते हैं। अपने इलाके की खवातीन के लिए फ्री वक्त में अपने घर में कोचिंग क्लासेस रख सकती हैं और मुनासिब फीस वसूल कर सकती हैं। इसके साथ आप तालीम बालगा का मुकम्मल शोबा भी चला सकती हैं। इस हवाले से ये वेबसाइट आपकी मदद कर सकती है। नंबर 7, ड्रेस मेकर, डिजाइनर एंड कंसल्टेंट। क्या आपको ड्रेस मेकिंग आती है? अगर नहीं तो आप सीख सकते हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ ड्रेस मेकर तक महदूद ना रखें। इस हुनर को मजीद बढ़ाया जा सकता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स को ड्रेस मेकर्स के साथ साथ डिजाइनर्स की भी जरूरत होती है। अगर आप में पहले से ही शौक है तो ये स्किल मजीद बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा आप खवातीन को मुख्तलिफ फंक्शंस के हवाले से मुनासिब डिजाइन और रंगों के मलबूसात तजवीज करने में एक कंसल्टेंट के तौर पर मदद दे सकती हैं। इस सिलसिले में आप बड़े ब्रांड्स की मुनासिब प्रमोशन भी कर सकती हैं और इनसे भी मुआवजा वसूल कर सकती हैं। नंबर 8, ब्लॉगिंग या वेबसाइट। अगर आपको किसी भी मौजू पे लिखने का शौक है तो इस शौक को भी आप अपने घर से बैठ के आमदनी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकता है। आज के दौर में लिखने वालों के लिए बहुत आसानी है। आपको अपना लिखा काम किसी पब्लिशर को देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हैं। दिलचस्प बात ये कि आप क्या बनाने का शौक होता है। अगर आपको ऐसा शौक है तो ये बहुत अच्छी स्किल है। इस स्किल को मजीद बेहतर बनाएं। बेकरी आइटम्स की फरोख्त के लिए अपने इलाके में तशहीर करें। इसके अलावा अपने इलाके की बेकरियों से भी मुआहिदा करें। ये स्किल यूट्यूब से बाआसानी सीखी जा सकती है। अगर ऑनलाइन बेकिंग कोर्स करना चाहती हैं तो मुझसे राब्ता करें। नंबर 10, सोशल मीडिया मार्केटर और फ्रीलांसिंग। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह आज के दौर में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए बेहतरीन जरिया बन चुके हैं। आप मुख्तलिफ लोकल कारोबारों को ये सर्विस घर से बैठ के फ्राहम कर सकती हैं। आपको पेजेस बनाना, पोस्टें बनाना, प्रमोशनल कंटेंट लिखना आना चाहिए। ये सब स्किल्स आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसके अलावा पिंटरेस्ट एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ पे मुख्तलिफ चीजों की खूबसूरत तस्वीर बना के प्रमोट की जा सकती हैं। अगर आप में कोई दीगर स्किल्स हैं जो ऑनलाइन फरोख्त की जा सकती हैं तो आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में भी कदम रख सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उम्मे अहमद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।